جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے اور خنجر مارا ہے، ابو لؤلؤ نے خنجر مارا ہے، تو خنجر لگنے کے بعد 3 دن فاروق اعظم زندہ رہے ہیں، 3 دن کے بعد وفات ہوئی۔ پیٹ میں خنجر لگا تھا اور اتنا آنتیں پھٹ گئی تھی کہ جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا، لیکن پھر بھی 3 دن تک زندہ رہے حضرت، 3 دن کے بعد وفات ہوئی۔ تو وہ جو زخمی ہونے کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کا قصہ ہے کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو صحابی ہیں، وہ بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بڑے بیٹے کو، اور کہا کہ دیکھو بیٹے، اب میں تو بہت جلد مرنے والا ہوں اور میرا کتنا قرضہ ہے اللہ جانے کتنا قرضہ ہے، لہذا جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میری جو اولاد ہو یہ سب اکٹھا ہوئی ہو اور سب اکٹھا ہو کر کے میرا قرضہ ادا کیجیے، اور اگر وہ قرضہ تمہارے بوجھ، تم اس بوجھ کو نہ اٹھا سکو اور تمہاری ہمت سے زیادہ قرضہ نکلے تو پھر میرا جو خاندان ہے بنو عدی کو بلائیو اور بنو عدی سے کہیو ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کا یہ قرضہ ہے، سب قبیلہ مل کر ادا کرو یہ قرضہ۔ اور اگر وہ قرضہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ بنو عدی بھی نہیں ادا کر سکیں تو پھر عام مسلمانوں کے سامنے رکھیو کہ امیر المومنین کا یہ قرضہ ہے، سب مسلمان ادا کرو۔ یہ وصیت کی تھی حضرت نے۔ اللہ کا یہ کرنا تھا کہ حضرت کے انتقال کے بعد وہ سارا قرضہ حضرت کے بیٹوں ہی نے ادا کر دیا، خاندان سے بھی ہیلپ اور مدد نہیں لینی پڑی، بیٹوں ہی نے ادا کر دیا۔ تو وہ تو اسی طرح سے چلتا تھا کام۔ یہاں ایک مسئلہ سنو، قرضہ بہت بری چیز ہے، قرضہ کرنا بہت بری چیز ہے، اور قرضہ کیے بغیر دنیا میں کوئی آدمی جی بھی نہیں سکتا۔ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ قرض لینا دینا پڑتا ہے، کون آدمی ایسا ہے کہ جس کے اوپر ایک پیسہ بھی قرض نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے۔ اور قرضہ بہت بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ حضور کے زمانے میں جب حکومت کے پاس آمدنی نہیں تھی تو اس زمانے میں اگر کوئی آدمی جنازہ آتا تو سب سے پہلی بات حضور یہ پوچھتے کہ یہ آدمی مقروض تو نہیں مرا۔ اگر یہ بتایا جاتا کہ یہ مقروض مرا ہے تو حضور پوچھتے کہ اس کے ترکے میں بھرپائی ہے یا نہیں۔ اگر کہا جاتا کہ اس کا ترکہ پیچھے کچھ نہیں ہے تو حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور صحابہ سے کہہ دیتے تھے تم پڑھ کر دفن کر دو، اور صحابہ وہ جنازہ پڑھ کر دفن کرتے تھے اور حضور اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو اور ہر آدمی قرضے سے بچے۔ کیوں؟ موت اللہ جانے کب آ جائے، اور ہم اگر مقروض مریں گے تو حضور کی نماز سے محروم رہیں گے۔ اس خیال سے ہر آدمی قرضے سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ پھر جب حکومت کے پاس آمدنی شروع ہوئی تو حضور نے تقریر فرمائی اور یہ فرمایا کہ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مسلمانوں کا ان کی ذاتوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا ان کی ذاتوں کا ان پر جتنا حق ہے اس سے زیادہ میں اس سے حق رکھتا ہوں۔ لہذا اگر کوئی مسلمان مقروض مرتا ہے اور اس کے قرضے کی بھرپائی کے لیے ترکہ نہیں ہے تو میرے پاس لاؤ، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا گورنمنٹ سے۔ اور اگر کوئی مرتا ہے اور ترکہ چھوڑتا ہے تو حضور نے فرمایا میں ترکہ نہیں لوں گا، ترکہ اس کے ورثہ لیں گے۔ کہ میں قرضہ بھروں گا ترکہ بھی لوں گا، نہیں ترکہ نہیں، ترکہ تو اس کے ورثہ لیں گے، لیکن اگر قرضہ ہے اور اس کی بھرپائی کی کوئی شکل نہیں ہے تو میرے پاس لاؤ، میں قرضہ بھروں گا۔ اور پھر حضور نے مقروض کی بھی نماز جنازہ پڑھنی شروع کی، اور ایسا کوئی مقروض مرتا تو اس کا قرضہ حضور بیت المال سے ادا کرتے۔ یہ جو واقعہ ہے اس سے معلوم ہوگا قرضہ کتنی بری چیز ہے۔ اچھا، دوسری طرف جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف بری ہوئی ہے، حضور کی وفات ہوئی ہے، تو حضور نے ایک دکان پر سے، یہودی کی ایک دکان سے اپنے گھر کے خرچے کے لیے 20 صاع جو لے رکھا تھا، 20 صاع یعنی 80 کلو گرام
تقریباً 80 کلو گرام جو لے رکھا تھا، ادھار لے رکھا تھا، اور اس کے یہاں مورگیج کے طور پر، گروی کے طور پر اپنا لوہے کا کرتا رکھ رکھا تھا، اور یہ قرضہ ابھی ادا نہیں ہوا تھا، اور حضور کی وفات ہو گئی، اور حضور کی وفات کے بعد میں یہ قرضہ حضور کے گھر والوں نے قرضہ ادا کر کے وہ زرہ وہاں سے چھڑوائی ہے۔ تو ایک طرف تو قرضے کا اتنا برا، اور ایک طرف حضور کی وفات ہوئی، اس وقت حضور مقروض تھے۔ اور میں نے کہا کہ قرضہ بہت بری چیز ہے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ ان نفس المؤمن معلق بدینہ، مسلمان کی روح اگر مقروض مرتا ہے تو قرضے میں پھنسی رہتی ہے۔ حدیث شریف ہے یہ، ان نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، مسلمان کی روح قرضے میں پھنسی رہتی ہے جب تک پیچھے والے اس کا قرضہ نہیں ادا کریں گے، اس روح کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو قرضہ اتنی بری چیز ہے۔ اور دوسری طرف میں نے یہ کہا کہ قرضے سے تو مفری نہیں ہے، دنیا میں کون آدمی بغیر قرضہ کیے رہ سکتا ہے؟ کچھ نے تھوڑا زیادہ تو قرضہ ہوتا ہی ہر ایک پر۔ اور دوسری طرف خود حضور کی وفات ہوئی تو حضور پر قرضہ تھا، لہذا اب یہ سب چیزیں ملا کر کے مسئلہ سمجھ سنو، 2 صورتوں میں قرضہ کرنے کی اجازت ہے۔ یا تو آپ کی پراپرٹی میں بھرپائی ہو قرضے کی، آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے، مکان ہے، زمین ہے، دکان ہے، سامان ہے، یہ جو ترکہ ہے، پراپرٹی ہے، مالیت ہے، اس میں جو ترکے کی اگر بھرپائی ہے تو اس بھرپائی کے بقدر آپ قرضہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد میں اگر قرضہ ہے تو سب سے پہلے آپ کے ترکے میں سے وہ قرضہ ادا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کے پیچھے متعلقین ایسے ہیں کہ آدمی کو اس پر 100% اعتماد ہے کہ اگر اچانک میری آنکھ بند ہو گئی تو میری اولاد میرا قرضہ چکائے گی، تو قرضہ کر سکتا ہے آدمی۔ ایسے متعلقین ہوں، اس کے گھر والے ہوں، بیوی بچے ہوں، متعلقین ہوں، اور وہ یہ یقین طور پر جانتا ہے کہ اگر میں اچانک مر جاؤں گا تو میرے متعلق میرا قرضہ ضرور چکائیں گے، تو قرضہ کرنے کی اجازت ہے۔